بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میں آپ کو اپنے اس چینل جس کا نام ہے بیسک پاکستانی لاز ان اردو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خوش رکھے اور آپ کی تمام مشکلات آسان کرے، آمین۔ ناظرین، آج مجھ سے ایک شخص نے سوال کیا تھا کہ پولیس تشدد سے جب جسمانی ریمانڈ لیا جاتا ہے ملزم کا تو اس سے کیسے بچا جائے، تو میں نے جو اس کو جواب دیا تھا وہ میں آپ کے ساتھ بھی آج شیئر کر رہا ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ آج بات کرنے جا رہے ہیں جسمانی ریمانڈ کے دوران پولیس تشدد سے کیسے بچا جائے۔ اکثر ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ پرچہ جب ہوتا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں FIR ہوتی ہے، تو اس کے بعد پولیس جو ہوتی ہے وہ ملزم کو عدالت میں پہلے تو پرچہ کرتا ہے، ملزم کو گرفتار کرتی ہے، پھر اس کا چلان کاٹتی ہے، پھر اس کو عدالت میں لے کر جب پہلی بار پیش ہوتی ہے تو وہ ان سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں، ان سے کہتی ہے کہ ہمیں جی ایک درخواست دیتی ہے پولیس والے نا، تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں اس شخص کا، اس بندے کا نا جسمانی ریمانڈ چاہیے 10 دن کا، 15 دن کا، ہفتے کا۔ تو وہاں پہ لہٰذا ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چاہوں کہ یہ پولیس جو ہوتی ہے نا، مجسٹریٹ جو ہوتا ہے پولیس کو جسمانی ریمانڈ زیادہ سے زیادہ دیتے ہیں، میرا جو تجربہ ہے 2 سے 4 دن کا دیتے ہیں، یعنی کہ مجسٹریٹ صاحب جو چلائے دیتے ہیں نا ان کو ریمانڈ، جسمانی ریمانڈ ملزم رکھنے کا پولیس کو، وہ تقریباً میرے جو تجربے میں ہے وہ 2 سے 4 دن کا ہی ہوتا ہے، وہ 10 دن 15 دن کا ریمانڈ کا ان کو نہیں دیتے۔ ناظرین میں یہاں پہ ایک بات آپ کو واضح کرتا چلوں بتا دوں کہ پولیس زیادہ تر تشدد ان ملزمان پر کرتی ہے جو چوری چکاری میں ملوث ہوتے ہیں یا جو کسی لڑکی وغیرہ کے چکر میں ہوتے ہیں، ان کو پکڑا ہوتا ہے تو پولیس ان پہ ہی زیادہ تشدد کرتی ہے، میرے دیکھنے میں یہی آیا۔ تو میرا یہ تجربہ تھا، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ لہٰذا میں اب آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیونکہ ہم نے اس سے وہ پولیس یہ ان کو کہتی ہے کہ مجسٹریٹ صاحب کہ ہمیں اس سے ریکوری کروانی ہے اور جو باقی ملزمان ہیں ان کو بھی گرفتار کرنا ہے، لہٰذا ہمیں اس کا نا وہ جو ہے جسمانی ریمانڈ دے دیا جائے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولیس کے تشدد سے ہم نے یا ہمارا جو ملزم ہے اس نے کیسے بچنا ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا ہم لوگ اس کے وکیل ہیں، تو پولیس کو ریمانڈ ملتا ہے تفتیش کے لیے نہ کہ تشدد کے لیے۔ ناظرین یہ بات یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں کہ پولیس کو جو ریمانڈ ملتا ہے عدالت کی طرف سے وہ صرف تفتیش کے لیے ملتا ہے، تشدد کرنے کے لیے نہیں ملتا۔ آگے میں اس کی ایک آپ کو بات بتاؤں گا، آگے جس طرح چلتے ہیں پھر میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ میں نے پولیس میں ایماندار آفیسرز بھی بہت سارا دیکھے ہیں، وہ بھی اتنے مسئلے مسائل نہیں ہوتے، آپ دیکھتے ہیں وہ ہم لوگوں نے ایک بار مشہور گئی پولیس اپنے پیٹی بھائی کا بڑا خیال کرتی، میں نے ان آفیسرز کو بھی دیکھا ہے کہ جو ان کے جو ہوتے ہیں گناہ گار بندے جو ہوتے ہیں وہ ان کو فارغ کر دیتے ہیں، ڈسمس کر دیتے ہیں جاب سے، ان کی انکوائریاں لگا دیتے ہیں۔ اتنے بھی ایماندار آفیسر پولیس میں دیکھے ہیں، ہر لیول کا نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں راہ پہ جانے یا واہ پہ جانے، تو ہم لوگوں میں ویسے بھی یہ مشہور ہو چکے ہیں پولیس والے کہ یہ اس طرح کے ہیں، یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، ہاں ہوتا ہے اس طرح کے لوگ دے کے پیسے رشوت دے کر ان پر وہ تشدد وغیرہ کرواتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، یہ میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوتا، ہوتا ہے ایسا۔ لیکن آپ جب بھی پولیس کی ویب سائٹ پہ دیکھیں گے تو ناظرین جو ان کے اعلیٰ افسران ہوں گے آپ ان کو کبھی دیکھیے گا کہ انہوں نے اپنے کتنے اس طرح کے جو ان کے سامنے کیسز آئے ہوں گے، ان کی جو پوری کارکردگی وہاں پر ہوگی تو دیکھیے گا انہوں نے بہت سارے اس طرح کے لوگوں کو فارغ کیا ہوگا جاب سے جنہوں نے اس طرح کیا ہوگا۔ ناظرین دوسرا کوئی بندہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر لیتا ہے تو اس کو سزا وغیرہ مل چھوٹ جاتا، عام بندہ جو ہوتا ہے۔ پولیس والے جو ہوتے ہیں ناظرین ان کے جو انکوائریاں لگ جاتی ہیں، وہ کسی کو ناجائز حراست میں رکھیں یا کچھ بھی کریں تو ایسے ماریں پیٹیں تشدد کریں تو 491 جو ہوتی ہے نا اس کے تحت ان کے ساتھ بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ ناظرین اب اپنے مدعے کی طرف آتے ہیں
تو اس کے پولیس تشدد سے بچنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ کسی وکیل یا خود عدالت میں درخواست دیں. ناظرین خود بھی دے سکتے ہیں درخواست، لیکن آپ کو وہ ڈرافٹنگ آتی ہے یعنی کہ یہ پلیڈنگ آتی ہے نا، تو پھر آپ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں. ورنہ آپ کوشش کریں کہ اب تو پلیڈنگ کے جو کاغذات بنے بنائے ہیں ان کے اوپر صرف لکھنا ہی ہوتا ہے، تو وہ آپ جمع کرا سکتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ کسی وکیل کو یہ ذمہ داری سونپے کہ وہ درخواست دے جس میں ملزم کا میڈیکل کرانے کی اجازت مانگی گئی ہو. اس درخواست میں ناظرین آپ نے لکھنا کیا، اس میں یہ لکھنا ہے کہ اس میں ہم نے جو اپنے ملزم کی جو ہے اس کا میڈیکل کروانا ہے، ہمیں شک ہے کہ پولیس والے اس کو ماریں گے، اس سے کچھ ہوئے گا. تو جو علاقہ مجسٹریٹ صاحب ہوں گے وہ آپ کو آسانی سے اس کا جو آپ کی درخواست منظور کر لیں گے. جو آپ کا ملزم وہاں پہ پکڑا گیا پولیس کی حراست میں ہے اس کا میڈیکل کرانے کی اجازت دے دیں گے، اور اس طرح آپ کی درخواست منظور ہو جائے گی. اس میڈیکل میں اس کا ملزم کا میڈیکل کروانے کی اجازت مل جائے گی. اور اس میڈیکل میں یہ آ جائے گا کہ اس ملزم پر کوئی انجری یا تشدد نہیں ہے، یہ اس سے پہلے ہے حراست میں دینے سے پہلے، ان کا ریمانڈ لینے سے پہلے، کیونکہ ناظرین ہم لوگ یہاں پہ ریمانڈ کی بات کر رہے ہیں. اور اس طرح پولیس محتاط ہو جائے گی کہ اگر کوئی نشان بنا تو ریمانڈ کے بعد پھر سے میڈیکل یعنی طبی معائنے کی درخواست دے دی جائے گی اور ہم پھنس جائیں گے، جس کی وجہ سے وہ ملزم پر تشدد کرنے سے باز رہیں گے اور صرف تفتیش کریں گے. لہٰذا جو تو عادی مجرم ہوتے ہیں یا ملزم ہوتے ہیں ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جو بیچارے ایسے ہی پکڑے جاتے ہیں، کسی دوست ان کے پکڑے کہ انہوں نے کوئی کام کر دیا تو یہ اس میں انہوں نے نجائز پکڑ لیا پولیس والوں نے، تو یہاں پہ پولیس کی پوچھ گچھ ہوگی. تو یہاں پہ ہم لوگ کرتے ہیں کہ یار ہم لوگ کو تھے نہیں، ہمیں ایسے انہوں نے پکڑ لیا. پکڑ اس لیے لیتے ہیں مثلا کہ باپ کچھ بیٹا کچھ کرتا ہے تو باپ کو بھائیوں کو پکڑ لیا جاتا ہے. تو یہ پولیس کے کام ہے غلط یہاں پر. تو اس میں بھی ان کو 491 لگتی ہے اور وہاں پہ بھی ان کے ساتھ بہت کچھ ہوتا ہے، ان کی انکوائریاں لگ جاتی ہیں محکمے کی. یہ بھی کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، انفارمیٹیو ہوگی، اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ میری اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، اور جو لوگ میرے چینل پہ پہلی دفعہ آئے انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری جو آنے والی ویڈیوز ہیں اسی طرح کے ان کو ملتی رہیں، اور وہ جو پاکستان کے بنیادی قوانین ہیں ان سے فائدے اٹھاتے رہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ